کی ویڈیو میں ہم اس کے متعلق ہی چند ایک اہم گزارشات پیش کریں گے۔ نمبر ایک، تہجد کی فضیلت۔ نمبر دو، تہجد کے پڑھنے کا طریقہ، تہجد کی نیت کیسے کرنی ہے، تہجد کی رکعات کتنی ہے۔ ان چار چیزوں کے متعلق چند ایک گزارشات آپ احباب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ سب احباب کو ایک مرتبہ پھر سے ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ ماہ رمضان المبارک کے 3 دن گزر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 3 دنوں میں جن جن احباب نے روزے رکھے ہیں، عبادات کیے ہیں، اللہ رب العزت ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور باقی تمام دنوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، میرے محبوب پیغمبر سید الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو شخص نفل عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص ایک فرض عبادت کو کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادات کرتے رہنا چاہیے، اور تمام عبادات میں سے ایک بڑی عبادت تہجد کی نماز بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کے متعلق ہی چند ایک اہم گزارشات پیش کریں گے۔ نمبر ایک، تہجد کی فضیلت۔ نمبر دو، تہجد کے پڑھنے کا طریقہ، تہجد کی نیت کیسے کرنی ہے، تہجد کی رکعات کتنی ہے۔ ان چار چیزوں کے متعلق چند ایک گزارشات آپ احباب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو، جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، اس لیے تاکہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے۔ تو اس لیے تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، میرے یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے رحمان کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو راتوں کو سوتے ہوئے نہیں گزارتے، غفلت میں نہیں گزارتے، بلکہ فرمایا کہ رحمان کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو رات کو اپنے رب کے سامنے گزارتے ہیں، اس طرح رات کہ وہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اندر کی ہر چیز باہر سے نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کون لوگ جائیں گے؟ میرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ان بالا خانوں میں وہ لوگ جائیں گے جو اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ نمبر دو، فرمایا وہ لوگ جائیں گے جو غربا کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ لوگ جائیں گے جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ لوگ چوتھے نمبر پر فرمایا وہ لوگ جائیں گے جو رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت جب باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے علاوہ سب سے افضل جو روزہ ہے وہ 10 محرم کا روزہ ہے۔ اسی طرح 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تہجد کی نماز ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا،
میری امت کے مشقت میں پڑ جائے گی، مسائل ہوں گے میری امت کو، تو میں اپنی امت پر تہجد کی نماز کو فرض کر لیتا۔ اس لیے تہجد کی نماز کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ پہلے تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ بندہ صبح کیسے اٹھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں یہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ تمام لوگ سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو اٹھ کر سب سے پہلے جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز کی نیت کس طرح کرنی ہے؟ تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور اگر زبان سے بھی کرنا چاہتا ہے تو زبان سے کرنا مستحب ہے، لیکن اصل نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تہجد کی نماز کی رکعات کتنی ہے؟ فرمایا کم از کم تہجد کی رکعات کی جو تعداد ہے وہ 2 ہے، اور زیادہ سے زیادہ 12 ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر 8 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ 8 رکعات پڑھی جائیں، لیکن جتنا ٹائم ہو، 4 پڑھ لے، 2 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 10 12 تک جو ہے وہ آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ تو فرمایا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جس طرح بندہ عام نفل پڑھتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ ثنا پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، الحمدللہ، پھر سورت ملانی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر سجدہ کرنا ہے اللہ اکبر کہہ کر، پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے بیٹھ جانا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر اسی طرح دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور دوسری رکعت میں ثنا سے شروع نہیں کرنا بلکہ بسم اللہ شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ پڑھنی ہے۔ لیکن فرمایا علماء کرام فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں جو ہے وہ پہلی رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، پھر دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، اس طرح 2 رکعات پڑھنی چاہیے، اور ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، تاکہ جو فضیلت ہے کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اس کو 1 قرآن کا ثواب ملے گا، اس ثواب تک بھی بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔